تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے فالو کرنا ہے حسین کے راستے کو، نہ کہ حسین کے نام پہ ہم نے ماتم کرنے ہیں. حسین کا راستہ کیا ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے؟ اب میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلا سبق جو ہمیں کربلا میں ملتا ہے کہ عزت اور دین، ایک طرف دنیا ہے. دیکھو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہو جاتے، آپ کیا سمجھتے ہو بے تحاشا مال و دولت حضرت حسین پہ خرچ نہیں کرتا کیا وہ؟ جب ایک بڑا آدمی کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے تو اس کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا اس سے. اور کیا حضرت حسین کو یقین نہیں تھا کہ کربلا میں شہید ہو جاؤں گا؟ فتح اور نصرت کی اسباب کی دنیا میں کوئی امید نہیں تھی، مگر آپ نے اہل بیت کو کربلا میں رسوا کرنے پر عزت کی موت کو ترجیح دی ہے. آج اگر آپ میں یہ ظرف ہے کہ آپ عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو تو پھر آپ حسینی ہو. نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ. سیدنا حسین کی سخاوت کے واقعات ہیں. سیدنا حسین باغی نہیں تھے رضی اللہ عنہ. پھر جو اہل بیت کا طرز عمل کیا تھا، محرم میں کیا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ان میں سے کوئی بھی عمل نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے ہمیں. تو ما انا علیہ و اصحابی جو جنتی فرقہ ہوگا اس کی جو علامتیں ہیں، تو جب آپ ان علامتوں کے خلاف چلو گے، صحابہ اور تابعین کو فالو نہیں کرو گے، تو آپ پھر اپنے آپ کو سنی کہنا چھوڑ دو. آپ بتاؤ مجھے اسلام میں کوئی مہینہ منحوس ہے؟ بولو نا، کوئی مہینہ منحوس ہے؟ تو آپ محرم کو منحوس کیوں کہتے ہو؟ لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. دیکھو فرقہ واریت جب پھیلا رہا ہوں جب میں کسی فرقے کے خلاف آپ کو کر رہا ہوں. میرے بیان شیعہ لوگ بھی سنتے ہیں، ملتے بھی ہیں. بہت دفعہ ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی، بڑی عزت سے ملے، میں شیعہ ہوں لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں. یہاں مسجد میں بھی آتے ہیں. میں نے کبھی کسی پہ طنز نہیں کیا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ کا مذہب ہے اس کو کرنے دو. وہ سبیلے لگاتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو، جا کے تنگ نہ کرو ان کو. وہ ماتم کرتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو. وہ نوحے کرتے ہیں، وہ نوحے پڑھتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو. لیکن آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ شیعہ ہو یا آپ سنی ہو. آپ تو ایک طرف ہو جاؤ نا. محرم میں اگر آپ مرثیے لگا کے گھوم رہے ہو گاڑیوں میں، اٹ مینز آپ سنی نہیں ہو. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہمارے پاس، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سنت کو فالو کرتے ہیں. تو سنت کیا کہتی ہے؟ میتوں پہ گریبان چاک کرنا، میتوں پہ چیخو پکار کر کے رونا. آپ نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اس عمل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. لوگ کہتے ہیں حسین کی یاد میں رونا نبی کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے بتایا کہ حسین شہید ہوں گے، آپ روئے، اس لیے کہ اس وقت آپ کو یہ خبر ملی تھی. لیکن کیا ہر محرم میں آپ نے رونے کا پروگرام کیا ہے؟ یا صحابہ کو بیٹھ کے باقاعدہ رلایا ہے آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کو بھی جب کربلا کا واقعہ کی خبر ملی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہ نیچرل ہے، یہ حسین سے محبت کی علامت. لیکن ہر محرم میں باقاعدہ بٹھا کے رونے کا پروگرام کرنا یہ حسین سے محبت کی علامت نہیں ہے، بلکہ شریعت میں ناجائز ہے یہ غموں کو بڑھانا. یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ حضرت عثمان بھی تو شہید ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. ان کی یاد میں آپ رونے کو سنت کیوں نہیں کہتے؟ ہماری نظر میں حسین کا قتل بھی بہت بڑا ظلم اور سیدنا عثمان کا قتل بھی بہت بڑا ظلم تھا. دونوں مظلوم تھے، دونوں مظلوم شہید تھے. ہمیں دونوں کی شہادت پہ غم ہے، لیکن اب اس غم کو مناتے نہیں ہیں. اسلام میں غم منانا سنت نہیں ہے. دیکھو جعفر طیار رضی اللہ عنہ، نبی کے چچا زاد بھائی، اہل بیت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑائی کے لیے میدان جنگ میں بھیجا، رومیوں سے لڑائی تھی. حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے، آپ کو فرشتوں نے اطلاع دی کہ جعفر طیار شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو. یہ آنسو اس وقت نکلے جب عین شہادت کی اطلاع ملی ہے. اس وقت آنسوؤں کا نکلنا محبت کی علامت ہے.
آپ نے صحابی رسول کو بھیجا کہ جاؤ آپ کی زوجات کو، بیویوں کو جا کے خبر دو کہ جعفر طیار شہید ہو گئے. 4 جوان بیویاں ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور ایسے میں میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں تو پیغمبر اور صحابہ پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے کیا تھے؟ صرف آنسو موتی کی طرح ٹپک رہے تھے، اور آپ صحابہ کو اطلاع دے رہے تھے کہ جعفر طیار شہید ہو گئے، اور جاؤ ان کے گھر والوں کو بتا کے آ جاؤ. کتنی بڑی قربانی ہے یا نہیں ہے؟ جب خبر دینے والا آپ کی ازواج کو بتا کے آیا کہ جعفر طیار شہید ہو گئے، تو آپ کے گھروں سے خواتین کے رونے کی آوازیں آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بولو کہ اپنی آواز کو پست کرو. پھر چیخو پکار کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ چیخو پکار کی آواز آئے تو ان کے منہ پہ خاک پھینک دو. وہ شہید کی بیوہ تھیں، اور شہید بھی کتنے مقدس، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے کی اجازت نہیں دی. اس دن جس دن غم پہنچا ہے اس دن بھی چیخو پکار کی اجازت نہیں دی ہے. تو آپ بتاؤ اگلے سال اس تاریخ کو چیخو پکار کی کیسے اجازت مل جاتی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. جب غم پہنچا ہے اس وقت چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے یتیم بچے حضرت جعفر طیار کے، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، کتنا غم ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے ان کا باپ دنیا سے چلا جائے، کتنا ترس آتا ہے ان کے اوپر. تو ہمارے نبی کو بھی ان یتیم بچوں پہ بھی ترس آیا، ان بیواؤں پہ بھی ترس آیا. لیکن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیخو پکار کر کے خود روئے، اور نہ آپ نے ان کی ازواج کو رونے کی اجازت دی ہے. میرا مقصد شیعوں پہ طنز کرنا نہیں ہے، ان کا جو مذہب ہے ان کو اس پہ چلنے دو. میرا مقصد ہے آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو. کسی کو تنگ مت کرو، نہ کسی پہ فتوے لگاؤ کفر اسلام کے، نہ کسی کو جہنمی قرار دو. اپنی پوزیشن آپ فیصلہ کرو کہ آپ اگر ادھر جانا ہے تو پورے ادھر چلے جاؤ. پھر یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ مت کرو. وہ ان کا مذہب ہے بھائی، ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں کہ محرم میں کالے کپڑے پہننے ہیں، محرم میں ماتم کرنا ہے، محرم میں کو منحوس سمجھنا ہے، اس میں شادی بیاہ نہیں کرنا. ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں، ان کو چلنے دو اس پر. دنیا میں بہت سے فرقے ہیں، بہت سے مذہب ہیں، ہم کسی کو نہ ختم کر سکتے ہیں نہ کسی کے خلاف نفرت پیدا کر سکتے ہیں. اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں، کسی پہ فتوے لگانے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. اگر آپ سنی ہو تو پھر اہل سنت والجماعت صحابہ تابعین کو فالو کرتے ہیں، حدیث کو فالو کرتے ہیں. اور حدیث میں ہمیں ماتم کرنا، نوحہ کرنا، گریبان چاک کرنا اس کی پرمیشن نہیں ہے، بلکہ اس سے روکا گیا ہے، اس عمل کو حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے. دوستیاں رکھو، کوئی دفتروں میں شیعہ سنی لڑائی نہ ہونے دو، یہ غلط ہے. محبتیں پھیلاؤ لیکن مسلک کو چھوڑنا نہیں ہے. جب کوئی آپ سے کہے محرم میں یہ کام کرو، بولو بھائی ہم چونکہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، ہم چونکہ سنی ہیں، لہذا ہمارے ہاں کوئی مہینہ ہمارے مذہب کے مطابق منحوس نہیں ہے. پھر کوئی آپ کو اصرار کرے نہیں یہ نہیں یہ نہیں ہے، آپ بولو بھائی ہم تم پہ اپنا مسلک تھوپ رہے ہیں کیا؟ تم جلوس نکالتے ہو، تم ماتم کرتے ہو، ہم تو نہیں تمہیں روکتے آ کے، بلکہ گورنمنٹ تمہیں تحفظ دیتی ہے، سیکیورٹی دیتی ہے گورنمنٹ تمہیں. تو جب ہم اپنا مسلک تم پہ نہیں تھوپتے تو تم اپنا مسلک ہم پہ کیوں تھوپ رہے ہو بھائی؟ حضرت جعفر طیار اہل بیت میں سے تھے، کتنی زوجات تھیں؟ 4 تھیں. حضرت علی کی کتنی تھیں ایک وقت میں؟ حضرت فاطمہ کے دنیا سے جانے کے بعد 4 تھیں. یہ بھی ہے سنت میں، نکاح کو فروغ دو، یہ اہل بیت کا طریقہ ہے تاکہ سوسائٹی میں زنا کم ہو، بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کو ٹھکانہ ملے. خیر، تو اب میں بات سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں محرم میں ہم نکاح کیوں کریں بھائی؟ فرض واجب تو نہیں ہے نا، چلو حرام نہیں ہے لیکن فرض بھی تو نہیں ہے نا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں، دیکھو جب قرآن نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہو نا تو قرآن اس کو پسند نہیں کرتا کہ آپ عملاً اس کو حرام کر دو. دیکھو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کے نام پہ جانور چھوڑتے تھے، پھر ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایک خدا کی حلال کردہ چیز کو کیسے حرام کر دیا تم نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی میں شہد نہیں کھاؤں گا. آپ نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ کیسے اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ محرم میں نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ سوچ کے ڈیلے کر دیتے ہیں
کہ بھائی اس مہینے میں لوگ نکاح کو برا سمجھتے ہیں تو یہ ڈیلے کرنا آپ کے لیے ناجائز ہوگا, کیونکہ لما تحرم ما احل اللہ لک, اللہ نے جس چیز کو تمہارے لیے حلال کیا تم نے کس دلیل کی بیس کے پر اپنے اوپر پابندی لگائی ہے اس پر. ایک تو ہے نا کسی کو شادی کا خیال ہی سفر میں آ رہا ہے, ربیع الاول میں آ رہا ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کا نکاح محرم میں ہونا تھا, صرف محرم کی وجہ سے وہ ڈیلے کر رہا ہے کہ جی میں ربیع الاول میں لے کے جاؤں گا. یہ ڈیلے کرنا قرآن و سنت پہ زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ کے حلال کو عملاً حرام کرنا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے بات سمجھ میں؟ پھر اگر کوئی شیعہ آپ سے کہتا ہے کہ بھئی آپ ہمیں چھیڑنے کے لیے کام کر رہے ہو, آپ بولو نہیں بھائی ہم آپ کو چھیڑنے کے لیے نہیں کر رہے, آپ کا مسلک ہے, آپ اس پر عمل کریں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہم کس کے پر عمل کریں گے؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. کتنے صحابہ ہیں, خود نبی کی نکاح محرم میں ہوا ہے. اور ویسے بھی ہمارے ہاں شہادت ایک منحوس عمل نہیں ہے, شہادت ایک مبارک عمل ہے. 10 محرم پہلے سے فضیلت والا دن تھا, محرم پہلے سے فضیلت والا مہینہ تھا. حسین ابن علی کی شہادت سے اس مہینے کے تقدس کو 4 چاند لگ گئے ہیں اور مقدس ہو گیا یہ مہینہ. یہ کیسی بات ہے جو شہادت کا دن ہو ہم اس کو منحوس قرار دے دیں؟ بھائی ہمارا یہ جگرا نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے محرم میں اگر کسی نے نکاح کرنا ہے اس کو ڈیلے مت کرو میرے بھائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح یہ جو باقی کام محرم میں ہو رہے ہیں, مرثیے سن رہے ہیں لوگ, نوحے سن رہے ہیں, رکشے والوں نے بھی لگائے ہوئے ہیں, تو بھائی شیعہ حضرات کا مسئلہ کہ ان کو کرنے دو, آپ یہ عمل مت کرو. اگر آپ سنی ہو تو پھر اہل سنت والجماعت کے ہاں میتوں پہ رونے کے مرثیے یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اس سے غم بڑھتا ہے. اسی طرح محرم میں سبیلیں لگانا, اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. سیدنا حسین ابن علی تو پیاس ظلم سے شہید ہوئے. وہ ایک طرف آپ کہتے ہیں وہ پیاسے تھے, ان کو پانی نہیں ملا, دوسری طرف آپ اس دن میں لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں, تو اس کی لاجک بھی نہیں بنتی کوئی. اسلام نے 10 محرم کو روزے کا دن قرار دیا, روزہ اور سبیل جمع نہیں ہو سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو پانی پلانے پر کون پابندی لگا سکتا ہے؟ پانی پلاؤ بھائی پورے سال, اسپیسیفک ان دنوں میں کیوں پلا رہے ہیں آپ؟ تو جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے, ان کو کرنے دیں. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں ایسا نہ ہو چھیڑ چھاڑ شروع کر دے جا کے. پہلے ہی ملک میں لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں, دوبارہ ایک نئی جا کے بتا یہاں بھی سبیل لگی ہوئی ہے, جا کے ان کو چھیڑنا شروع کر دو. سبیل کیوں لگا؟ چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو. آپ نہ لگائیں نہ پئیں, بولے بھائی ہمارے لیے محرم ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے ہوتے ہیں. 4 مہینے محترم ہے, محرم, رجب, ذی قعدہ, ذی الحجہ. تو جتنا ذی قعدہ ذی الحجہ ہے اتنا ہی محرم اور رجب ہے. تو جیسے ان مہینوں میں نارمل رہتے ہو اسی ان میں بھی ہم نے ایسے ہی رہنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور حلیم کی دیگیں مت پکاؤ محرم کی راتوں میں. حلیم کھا سکتے ہو جب چاہو, اس خاص ان دنوں میں. اور ویسے بھی جو لوگ پوری رات حلیم کے دیگڑے میں گھوٹے لگاتے ہیں صبح روزہ نہیں رکھتے ہو. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس کام سے روکتی ہیں جو سنت سے ثابت. تو اللہ تعالی ہمیں محرم میں وہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی ہمیں اللہ, اس کے رسول اور صحابہ نے پرمیشن دی ہے, اور ان تمام باتوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ, اس کے رسول اور صحابہ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.